رب زدنی علما. لکھتے ہیں ساتھی جی غیر مقلد کے علماء کہتے ہیں کہ تبلیغ کرنے کا تو قرآن کریم میں نہیں، حدیث میں نہیں. اچھا وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دعوت و تبلیغ والی محنت ہے، کل بھی ہمارے ایک ساتھی نے کسی نے کرناٹک سے فون کیا تھا اور وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ جماعت میں جانا کیسا ہے. ہم نے کہا مدرسہ بنانا کیسا ہے. بھائی جو بندہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جماعت میں جانے کا کوئی ثبوت نہیں، اس سے آپ پوچھ لیجئے آپ کا جو مدرسہ سلفیہ ہے اس کے بنانے کا کیا ثبوت ہے. جو ثبوت آپ مدرسہ سلفیہ بنانے کا دے سکتے ہیں وہی ثبوت ہمارا جو ہے جماعت میں جانے کا ہے. کیونکہ مدرسہ سلفیہ میں تعلیم ہو رہی ہے آپ کی سمجھ کے مطابق، ویسے جماعت میں جا کر کے ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہم فضائل والا علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہاں ایک دل کی روحانی کیفیت بدلتی ہے، بیٹری چارج ہوتی ہے، پھر ہم اپنے مقام پہ آ کر کے اپنے مسائل اپنے علماء کرام سے مسائل والا علم حاصل کرتے ہیں. اور واقعی دعوت و تبلیغ کی محنت میں یہ چیز شامل ہے کہ آدمی کے اندر اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں کم علم ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، پھر اب آ کر کے وہ علماء کرام سے جڑے اور علماء کرام سے اپنا مسئلہ معلوم کرے اور اس کی روشنی میں وہ زندگی گزارے شریعت کی روشنی میں. تو یہ بالکل مدرسے جیسا ہے. اس پر اعتراض کرنا صرف اور صرف انتہائی جہالت والی بات ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیر مقلدین کے جو سڑک چھاپ لوگ ہیں، جو چلتے پھرتے لوگ ہیں، جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، وہی لوگ اس طرح کے ٹھوس پھوسے اور بودے اعتراض کرتے ہوں گے. لیکن ان کے علماء کرام کے بیان سننے کے بعد پتہ چلا کہ سارے ہی برابر ہیں. جیسے کہتے ہیں نا پانچوں انگلی برابر نہیں ہوتی، لیکن یہاں سب برابر ہے. بالکل الٹ ہے. ہم محصلہ کے پروگرام میں تھے جہاں غیر مقلدین نے شوافے کو تنگ کیا تھا، اور شوافے جبکہ خود رفع یدین کرتے ہیں، آمین بھی زور سے بولتے ہیں، ہاتھ بھی ان کا احناف کی طرح نیچے نہیں بلکہ اوپر ہوتا ہے. غیر مقلدین تقریباً سیم عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غیر مقلدین نے ان کو بھی تنگ کیا. پتہ چلا ان کا اختلاف صرف احناف سے نہیں ہے بلکہ ان کا اختلاف ہر اہل سنت سے ہے، چاہے وہ اہل سنت حنفی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے حنبلی ہو، کسی سے بھی ہو. یہ بات الگ ہے کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں اپنا عقیدہ چھپا لیتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب ضرورت پوری ہو گئی ہے تو پھر وہی انتشار والی کیفیت برپا کرنے لگتے ہیں. خیر، تو محصلہ کے پروگرام میں ہم نے یہی دیکھا کہ انتہائی بودے اعتراضات جو سڑک چھاپ لوگ غیر مقلدین کے کرتے ہیں وہی ان کے فضیلت الشیخ لوگ بھی کر رہے تھے. تقلید آپ کرتے ہو تو عقیدے میں کیوں نہیں کرتے؟ تقلید کی کتنی قسمیں ہیں؟ مقلد جاہل ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ بیچارے اپنی طرف سے لا رہے تھے. تب ہمیں احساس ہو گیا کہ یہاں پانچوں انگلی یہاں کی برابر ہوتی ہے، پوری دنیا کے خلاف. خیر، اللہ سمجھ نصیب فرمائے.